دیکھیے محترم، دینی تعلیم تو انسان کی اصل ضرورت ہے جو دنیا اور آخرت میں اسے کام آنے والی ہے، اور رہی دنیاوی تعلیم وہ دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور شریعت کا قانون دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کرتا، بس اتنی کہتا ہے جو چاہو حاصل کرو لیکن کبھی اللہ کو فراموش مت کر دینا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، اجازت ہے تمہیں غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک بات اس بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنے حقیقت کو نہ بھولو۔ تو دینی تعلیم ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، دنیاوی تعلیم وہ ضروری ہے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے واسطے، مقصد اصلی وہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مابہ الامتیاز سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح فتح والعالم کا مکتب چل رہا ہے، اس کے لیے یہ مکاتب جتنے ہوں وہ انسان کی مذہبی، دینی، اسلامی ضرورت ہے، اس لیے مسلمانوں کے تو ہر گھر کو مکتب ہو جانا چاہیے۔ سر آپ کے مدرسے کا سالانہ انعامی جلسہ منعقد ہوا تھا، کیا تفصیلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی آج ہمارے مدرسے کا جو شعبہ مکتب ہے، جامعہ اسلامیہ فاتح العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام جو شعبہ مکتب جاری ہے بسم اللہ نگر میں، اس کا عمومی سالانہ اجلاس ابھی گزشتہ دنوں ہفتے کے دن 22 فروری کو یہیں شالیمار کنونشن سینٹر میں منعقد ہوا تھا۔ الحمدللہ تقریباً 200-225 بچے پڑھتے ہیں، اس میں سے 70 کے قریب بچے اول درجے سے کامیاب ہوئے تھے، ان کو انعامات دیے گئے۔ اس دن بھی کچھ انعامات تھے، دوسرے دن بھی انعامات دیے گئے، لیکن آج چونکہ حضرت کی آمد تھی بسم اللہ نگر کے ہمارے مکتب میں، حضرت سے مراد میرے استاذ محترم اور بھی بہت سارے علماء کرام کے تقریباً 40-50 ہزار علماء کرام کے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب تاولی دامت برکاتہم، جو دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث ہیں، فقہ ہیں، کئی 10-20 کتابوں کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، آج حضرت ہماری حقیر سی دعوت پر یہاں بسم اللہ نگر تشریف لائے تھے، اور حضرت کی آمد پر ہماری جو نئی تنظیم ہے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن، تو کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جانب سے آج حضرت کی آمد پر مختصر سی ایک نشست رکھی گئی تھی، جس میں زیادہ تر علماء کرام کو جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ حضرت کی باتیں سامنے آئیں، حضرت کی نصیحتیں سامنے آئیں، حضرت کے ملفوظات سامنے آئیں۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے مکتب کے اس سال جن بچوں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا، ان کو حضرت کے ہاتھوں سے جو ہے سرٹیفکیٹس وغیرہ دی گئیں۔ لڑکیوں کو قرآن مجید ایک عدد سند اور بہشتی زیور دیا گیا، کتاب دی گئی، اور لڑکوں کو سند قرآن مجید اور فضائل اعمال دی گئی۔ اس طرح الحمدللہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جانب سے ہونے والے آج کے اجلاس میں موقع کو غنیمت جان کر کے ہمارے ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے والے بچوں کو سند بھی دی گئی حضرت کے ہاتھوں سے۔ کتنے بچے ناظرہ؟ 9 بچے بچیاں تھیں آج الحمدللہ کل ملا کر کے۔ یہ عزیز بھائی ہمارا مدرسہ جو ہے گزشتہ یہ تقریباً 3 سال ہمارا مکمل ہوا ہے باضابطہ طریقے پر، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ بس کچھ بچوں سے شروعات ہوئی تھی، آج اس پورے محلے سے ایک بڑی تعداد میں بچے اور بچیاں ہمارے یہاں داخلہ لے کر کے پڑھتے ہیں۔ 3 اساتذہ ہیں اور کل ملا کر کے 9 کلاسیں چلتی ہیں۔ صبح فجر کے بعد 6:30 سے 3:30 بجے 7:30 تک 1 گھنٹہ 3 کلاسیں ہوتی ہیں، اور پھر شام میں 2 بیچ ہیں، دونوں بیچوں میں 3 کلاس ہیں۔ تو الحمدللہ 5 سے 6:30 تک ایک بیچ ہے شام میں، اور پھر 6:30 سے 8 بجے تک ایک بیچ ہے۔ تو اس طرح کل 9 کلاسیں ہو گئیں۔ اللہ کا شکر ہے ان 9 کلاسوں میں
تقریباً 200 سے کچھ آس پاس بچے یہاں پر پڑھتے ہیں. جگہ کی بڑی قلت ہے, گنجائش نہیں ہے, ورنہ یہاں کے ہمارے تعلیمی نظام کو دیکھتے ہوئے بہت سارے بچے اور بچیاں مزید داخلہ لینے کی کوشش کر رہی ہیں. جگہ کی قلت کی وجہ سے ہم لوگ ان سے نہ چاہتے ہوئے بھی معذرت کر رہے ہیں. اللہ بہت بڑا ہے. جیسے پہلے یہاں پر مکتب کا وجود ہی نہیں تھا ہمارے, اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, رحم فرمایا, تو مکتب کی شکل میں کرائے کے مکان میں مکتب وجود آیا ہے, مکتب کا وجود ہوا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ ضرور اللہ تعالیٰ اور بھی راستے کھولیں گے. اور ہمارے حضرت جو آج تشریف لائے تھے, حضرت نے مکتب کے لیے بھی خوب دعائیں کی ہیں الحمدللہ. جو ناظرہ ختم کیے ہیں بچے, ان والدین کے لیے یا بچوں کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ ان بچوں کے لیے تو جو پیغام ہوتا ہے وہ تو خود سند کے اندر بھی مرقوم لکھا ہوا ہے, اور ویسے زبانی طور پر بھی تقریروں میں, نصیحتوں میں ان بچوں سے کہا گیا ہے. اور یہاں بھی آپ کے اس چینل کے ذریعے سے بھی ہمارے بچوں تک جو ہے یہ پیغام پہنچے گا انشاءاللہ. مستقل ہماری گروپ ہے مکتب کے بچوں کی, اس گروپ میں انشاءاللہ یہ ویڈیو تیار ہونے کے بعد اس میں بھی اپلوڈ کیا جائے گا. ان بچوں سے, بچیوں سے یہی پیغام ہے کہ پوری زندگی قرآن کریم کو سینے سے لگائے رکھیں. صرف قرآن کریم تلاوت کی حد تک اس کو محدود نہ رکھیں, ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں. جہاں بات سمجھ میں نہ آئے اپنے قریبی علماء سے جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. صحیح راستے پر رہیں, ہمیشہ سچ کا اور سچائی کے اور حق کے راستے کو اپنانے کی کوشش کریں. اپنے ماں باپ کی قدر کریں. یہی نصیحتیں, یہ آج کوئی خاص پیغام نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہمارے اس مکتب میں پہلے دن سے تعلیم کے ساتھ ساتھ, بلکہ میں سمجھتا ہوں تعلیم سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر کے ہم لوگ تربیت پہ زور دیتے ہوئے آئے ہیں. محلے والوں کا کس طرح تعاون ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہمارے محلے بسم اللہ نگر والوں کو, یہ لوگ بہت بڑے معاون ہیں ہمارے. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے, ہمیشہ جو ہے جیت حق کی اور سچائی کی ہوتی ہے. گرچہ شروع میں کچھ حالات آتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی آئے, اچھے خاصے حالات آئے, بڑی کوششیں ہوئیں کچھ جو ہے اس کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کی. اللہ کا شکر ہے وہ رکاوٹیں پوری طرح سے ناکام ہوئیں. میں تو جو ہے ایک قرآن مجید کی آیت پہ بڑا بھروسہ رکھتا ہوں. ہر ایک ایمان والا قرآن کی آیات پر بھروسہ رکھتا ہے, لیکن جو ایک آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, یہ آیت جو ہے اس کے تعلق سے میں ہمیشہ سوچتا بھی ہوں کہ لوگ اپنی طرف سے کچھ تدبیریں کرتے ہیں, کچھ ان کی چالیں ہوتی ہیں یا شرارتیں ہوتی ہیں یا کوئی اپنا ان کا منصوبہ ہوتا ہے, لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ کا بھی منصوبہ, اللہ کی بھی تدبیر چل رہی ہوتی ہے, اور انجام کار اللہ کی تدبیر کو ہی غالب آنا ہے. ایک ایمان والے کا اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے. ہمارا بھی الحمدللہ اس پر یہی یقین تھا. اللہ کا شکر ہے اس یقین کا ہم نے عملی طور پر مشاہدہ کیا, اللہ کی مدد آئی. شروع میں کچھ مخالفتیں ہوئی, لیکن جیسے میں نے ابھی کہا, ایک تو اللہ کی مدد, اور دوسرے نمبر پر بسم اللہ نگر کی ایک بڑی تعداد کی, بہت بڑی تعداد کی الحمدللہ مدد, ان کا تعاون, ان کی دعائیں, ان کی ہمدردیاں, ان کا بھرپور سپورٹ ہمیں حاصل رہا. جی, یہاں کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جب بات آئی, جی, ریسنٹلی آپ کا ایک ویڈیو آیا, کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن بڑے فعال نظر آ رہے ہیں ہر چیز پر. جی الحمدللہ. اس وقت ایک پروگرام بھی آپ کا ریسنٹلی ہوا تھا. جی, تو اس وقت کیا پلانس ہیں اور کیا حرکتیں آپ کی دماغ میں کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی؟ ہاں, اللہ کا شکر ہے آج بھی اسی کے زیر اہتمام, اسی کے بینر تلے ہمارا پروگرام ہوا. ابھی میرے داہنے بائیں جانب جو ہے ہمارے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے ہی میرے رفقا بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا اصغر صاحب قاسمی ہیں جو ہمارے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے جوائنٹ سیکریٹری ہیں, اور ہمارے حافظ و قاری شیخ محمد صاحب میرے بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے خزانچی ہیں. اس کے علاوہ اجلاس میں ہمارے نائبین صدور بھی تھے, اسی طرح جنرل سیکریٹری صاحب بھی تھے. اس طرح الحمدللہ ہم نے ایک عمومی اجلاس کے ذریعے سے تحفظ ختم نبوت کا پروگرام کیا, اور پھر ابھی آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں تھنی سندرا کے علاقے میں مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات میں جو بچی کے ساتھ درندگی کا معاملہ ہوا تھا, اس پر بھی ہم نے بہت سخت ایکشن لیتے ہوئے پریس کانفرنس بھی کی. اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی بھی کی,
ہمارے آگے بڑھنے پر مبارکبادی بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قدم پر ہر موقع پر جو ہے الحمدللہ ساتھ دینے کا یقین بھی دلایا، اور الحمدللہ عملی طور پر ساتھ دے بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو صوبے کے اندر، شہر کے اندر کام ہوں گے، انشاءاللہ اس کے اندر ہم لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے، جو بھی کام ہو، دینی کام ہو، رفاہی کام ہو، سماجی کام ہو، اسی طرح علماء کرام کی خدمت کا کام ہو، تحفظ ختم نبوت کا عظیم الشان کام ہو، تعلیمی بیداری کا کام ہو، صحت کے لائن سے کوئی کام ہو، اسی طرح ہماری لڑکیوں کے درمیان صحیح تعلیم اور صحیح نظام کو پہنچانے کا کام ہو۔ انشاءاللہ بہت بڑا میدان ہے اور بڑے بابرکت اغراض و مقاصد ہیں، اس پر ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ سب الحمدللہ ہم نے اس کو بالترتیب لکھے ہوئے بھی ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس پر ہم لوگ کام شروع کریں گے۔